جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، رمضان المبارک کے مہینے میں گرمی کی شدت ہر ذی روح چیز محسوس کر رہی ہے، اور زبان پہ یہ شکوہ ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، انسان بھوک اور پیاس میں ہے، وہ سب جان کے بھی پھر اس قدر گرمی کی حدت اور شدت کیوں دے رہا ہے۔ زبانوں پہ شکوے آتے ہیں۔ بھائیو، حقیقت دیکھیں تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال گرمی والے نہیں ہیں، آگ والے ہیں۔ اگر اپنے رویوں کا جائزہ لیں تو واقعتاً یہ گرمی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہماری کرتوتیں اور حرکتیں وہ واقعتاً اس آگ والی ہیں کہ جسے رب نے جہنم کی آگ کہا ہے، لیکن یہ اس کی پھر بھی مہربانی ہے کہ وہ ہلکی پھلکی گرمی دے کے ہمیں آزماتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اگر تم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی تو پھر وہ آگ کیسی ہوگی۔ لہٰذا اس حوالے سے ہمیں اپنے رب کے بارے میں منفی سوچنے کی بجائے مثبت سوچنا ہوگا۔ دنیا میں اس انسان سے بڑھ کے خوش نصیب کوئی نہیں کہ جس کو اللہ نے عقل اور سوچ سے نوازا ہو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اسے سوچنے کے لیے مثبت سوچ دی ہو، مثبت فکر دی ہو، وہ پازیٹیو سوچتا ہو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہم اکثر اوقات حالات سے تنگ آ کے، پریشان ہو کے، دنیا و ما فیہا میں اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کے باوجود بھی اپنی سوچ کو منفی کر لیتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، اور پھر یہ چیز ہمیں برباد کر دیتی ہے۔ حضرات ذی وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جسے رمضان میسر آئے اور پھر وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ ہمارا اکثر و بیشتر جب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ بھائی رمضان ہے، اس کے لیے کیا کوشش جاری ہے، کیا خاص کیا جا رہا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ بھائی اپنے کو مارنے کا ارادہ تو نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ مر جائیں، تعداد کم ہو جائے۔ اتنی گرمی میں کون روزے رکھے؟ اگر اسے چاہیے تھا تو تھوڑا نرم کر دیتا۔ تو اللہ کے ساتھ شکوے ہیں۔ بھئی دعائیں کر کر کے دیکھی ہیں، وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ مانگ مانگ کے دیکھا ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دیکھے ہیں، وہ دیتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے بارے میں، خالق اور مخلوق کے بارے میں منفی سوچ بندے کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ منفی سوچ کو ختم کیسے کرنا ہے اور اپنی سوچ کو مثبت بنا کے توبہ و استغفار کر کے اپنے ماضی کو صاف کیسے کرنا ہے، آج کی ملاقات میں ہم ان چیزوں کو ذرا دیکھیں گے۔ بھائیو، ایک واقعہ قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ خلافت دے کے بھیجنا چاہ رہا ہوں، تو فرشتے بولے تھے۔ آپ کو پتہ ہے فرشتے مرضی سے نہیں بولتے، فرشتے ریموٹ کنٹرول ہیں، ان کے منہ میں لفظ دیے جاتے ہیں تو بولتے ہیں،
لیکن وہ بولے تو کیا بولے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ خلافت اس کو دینا چاہتے ہیں کہ جس کا مزاج فسادی ہے اور قتل و غارت ہے، خون بہانا ہے۔ تو یہ دو بنیادی انسان کے بارے میں سوچیں تھیں اور دونوں منفی ہیں، کہ انسان فسادی ہے اور انسان قاتل ہے۔ حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نیچر کا ایک حصہ ہے، اور کچھ لوگوں کا سوچ کا محور یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کرو فساد پہ مبنی ہو، بیکار میں ہو، لڑانے کے لیے ہو، اور اس نوبت تک چلے جاتے ہیں، اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ یہ خانقاہ ڈوگراں کے قریب پچھلے دنوں افطاری تھی تو ساری فضا سوگوار تھی۔ پوچھا کیا ہوا ہے تو کہنے لگے کہ آپس میں کزنوں کی لڑائی تھی، چچا تائے کے بیٹے۔ اب اپنی اس لڑائی کو بھلانے کے لیے دونوں نے شرابیں پی رکھی تھی اور ایک دوسرے کو مارنے کا ارادہ تھا، لیکن نشہ اس قدر چڑھ گیا کہ دشمن اور دوست کی پہچان ختم ہوگی۔ وہ ہمسائے جن کا قصور ہی کوئی نہیں تھا، جو اس لڑائی میں ملوث ہی نہیں تھے، انہی پہ فائرنگ کر کے ان کو مار دیا۔ تو یہ منفی رویے ہمارے ہیں، مگر فرشتوں کا جو اعتراض آیا تھا وہ رب نے کہہ کے کروایا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ دو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور فوقیت کس وجہ سے دی تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علم کی وجہ سے، کیونکہ جاہل آدمی اور پڑھے لکھے آدمی کے رویوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شیطان کی سوچ کو پڑھیے، اللہ نے کہا سجدے کرو، ملائکہ جو ریموٹ کنٹرول تھے، جو حکم مانتے تھے، جو رب کہتے ہیں تسلیم کرتے تھے، سجدہ کر لیا۔ جس کو فری ہینڈ قرار دیا تھا اس نے اپنی منفی سوچ کا اظہار کیا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، یہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں۔ خلقتنی من نار، یہ جو ہے کیفیت یہ ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اور آگ مٹی کے سامنے جھکے، بڑا چھوٹے کے سامنے جھکے۔ یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، منفی سوچ لے گئے۔ اللہ اکبر، جب سوچ منفی ہو جائے اور خیال میں بدگمانی آ جائے اور اپنی ذات کی ترجمانی آ جائے تو پھر یہ والی چیزیں انسان کو نقصان دیا کرتی ہیں۔ شیطان بنا، دھتکارا گیا۔ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا جنت سے کیوں نکلے؟ شیطان ان کے پاس خیر خواہی کے روپ میں آتا تھا اور کہا کرتا تھا انی لکما من الناصحین، میں تمہارے لیے اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھی رائے لے کے، نصیحت لے کے آتا ہوں۔ میں یہاں کا پرانا بھیتی ہوں، میرے سے ذرا بات کرو بھی اور سنو بھی، سمجھو بھی۔ اندر دشمنی تھی، منفی سوچ تھی کہ یہ جنت انہیں کیوں مل گئی ہے اور مجھے دھتکارا کیوں گیا ہے۔ دو آپشن سامنے رکھے تھے۔ پہلا کہ آپ کو جو درخت سے منع کیا گیا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کہیں ہمیشہ جنت میں نہ رہ جائیں، کیونکہ جو یہ پھل کھا لیتا ہے وہ جنت سے نہیں نکلتا، ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ مثبت کو منفی بنا کے اور منفی کو مثبت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز کہ کہیں تم بھی فرشتے نہ بن جاؤ۔ لیکن یہاں جب یہ سوچ دی گئی منفی اور وہ کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں جنت چھین لی تھی۔ بھائیو، نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، اور نبی کا بیٹا ہونا دنیا میں چھوٹا شرف نہیں ہے۔ جس کی رگوں میں پیغمبر کا خون دوڑے، معمولی کیس نہیں ہے، بڑی عظمت، بڑا مقام، بڑا رتبہ، زہ نصیب۔ لیکن سوچ کیا ہے؟ والد محترم ایک ہی تربیت کرتے رہے کہ تمہارا رب ایک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ تم سب کے لیے کافی ہے۔ اور یہ دعوت انہوں نے 950 سال جس طریقے سے دی، قرآن نے ترجمانی کی ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح علیہ السلام راتوں کو بھی دعوت دیتے تھے، دن کو بھی۔
یہاں سے آپ اکثر علماء اہل علم کو سنتے ہیں جی یہ راتوں کے جلسے اور کانفرنسیں یہ بدعت ہیں، سنت نہیں ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کسی بھی اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کتاب میں جو بدعت ہو، جو خرافات ہو، جو جھوٹ ہو، جو درست نہ ہو۔ دعوت اگر رات کو منع ہوتی تو قرآن مجید کی یہ آیت نوح علیہ السلام کی زندگی کی ترجمانی نہ کرتی، یہ دن کا تذکرہ ہوتا۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو راتوں کو بھی دعوت دی ہے، دن کو بھی دعوت دی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا قریب کرتا ہوں یہ اتنے دور ہوتے ہیں۔ میں دین دار بنانا چاہتا ہوں، یہ دین سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ شکوہ کیا جا رہا ہے اور رب نے اسے قرآن بنا دیا ہے، اور یہ شکوہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ قوم نے کیا کیا ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ میں نے جب بھی ان کو قریب کیا ہے، بلایا ہے، دعوت دی ہے کہ ان کو معافیاں مل جائیں اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یہ اتنے بدبخت اور منفی سوچ رکھتے تھے کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں لے لی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور جہاں بیٹھے ہوتے تھے اٹھ کے جلدی سے کپڑے جھاڑتے اور کہتے تو اپنی باتیں کرتا رہے، ہم چلے ہیں۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یہ اپنی بات پہ مصر رہے اور انہوں نے تکبر کیا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اے اللہ پھر میں نے ان لوگوں کو اعلانیہ دعوت بھی دی ہے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں اعلانیہ بھی ان کو توحید کی دعوت دیتا رہا اور اللہ آپ کا تعارف کرواتا رہا، اور میں نے چھپ کے آہستہ سے اور مخفی طریقوں سے کارنر میٹنگز کر کے اور ان کے ساتھ مناجات کر کے ان سے باتیں کی ہیں، مگر ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ بھائیو، یہاں بیٹا اور بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا، ان دونوں کی سوچ یہ تھی کہ اگر باپ کے پیچھے لگے، ماں اپنے بیٹے کو کہا کرتی تھی باپ کی بات نہ ماننا، اپنے ننیحال کی سوچ پہ رہنا، اگر ابو کے پیچھے لگا تو تو گیا، تو مارا گیا۔ اس قدر منفی سوچ بن گئی تھی کہ جب پوری دنیا بارش کے طوفان سے گھری ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی عطا فرمائی اور اس میں جو چڑھ گئے وہ بچ گئے، بیٹا اس وقت بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ بد نصیب ہے وہ بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ سوچ مثبت ہو، فکر اچھی ہو، رائے مناسب ہو، اور پھر اسے تسلیم نہ کر پائے۔ یہاں ہمارے سامنے ایک پہلو ہے اور بد نصیبی کی انتہا ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ حضرات اس کی منفی سوچ اس کو لے ڈوبی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کو اس کی منفی سوچ لے گئی۔ ایک اور نبی ہیں لوط علیہ السلام، ان کی قوم پوری قوم ان کی سوچ منفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین سے نوازا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مرد اور عورت کے اندر جو تعلق رکھا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے رب کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ اور زوج کا لفظ قرآن مجید میں وہاں استعمال ہوا ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی سنتے ہوں، مانتے ہوں، بیوی فرما بردار ہو اور شوہر قدردان ہو، یہاں زوج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جہاں معاملہ برعکس ہو وہاں لفظ امرا بولا گیا ہے، عورت کہا گیا ہے، بیوی جوڑا نہیں، کیونکہ جوڑ بنتا ہی تب ہے جب جوڑ صحیح بیٹھے۔ اگر جوڑ صحیح بیٹھا نہیں ہے تو وہ پھر جوڑ نہیں ہے، وہ جگاڑ ہو سکتا ہے، جوڑ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بھی وہ سب نوازا تھا جو عام اقوام کو ملتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں تعلق۔ اس کے اندر اللہ نے پہلی چیز کہ دونوں کا جوڑ برابر بیٹھتا ہے، اور دوسری چیز لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے میاں بیوی کے تعلق کے اندر سکون رکھا ہے، اور تیسری چیز وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اصل محبت اور لو، پیار، عزت اور آبرو، احترام اور خیال، یہ میاں بیوی کے رشتے میں ہے۔ اور چوتھی چیز وَرَحْمَةً، رحم کے رشتے کے تعلق سے نسل آگے بڑھانا۔ یہ چار چیزیں میسر ہوتی ہیں ان لوگوں کو کہ جو ایک دوسرے کا فکر اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پہ
اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ روم میں اپنی نشانیوں کے طور پہ ذکر کیا ہے، اور یہ چیزیں لوط علیہ السلام کی قوم کو میسر تھیں، مگر اس قوم کی حالت کیا تھی کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے لڑکوں کی طرف رجحان رکھتے تھے، اور لواطت کی سوچ، منفی ذہن کہ یہ ہمیں روکتا کیوں ہے، کبھی کہتے کہ اس کو رجم کر دو، کبھی کہتے کہ اس کو نکال دو، یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے اور ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے، ہمارا کلچر اور سوسائٹی یہ ہے۔ اس منفی سوچ کی وجہ سے اللہ نے سزا کیا دی، زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پہ پوری قوم کو لے جا کے الٹا کر کے نیچے زمین پہ پھینک کے سینڈوچ بنا کے رکھ دیا تھا، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ حضرات، گئی لوط علیہ السلام کی بیوی بھی۔ اب آئیے برعکس معاملہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں اور والد توحید کے اور اللہ کے باغی ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں، بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں، اور دنیا کو کہتے ہیں کہ تمہارے مشکل کشا و حاجت روا یہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ سنو، میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہوں، میں دین حنیف کا مالک ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میری دعوت یہ ہے۔ اور اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں یا ابتی، یہاں باپ کی بد نصیبی ہے کہ بیٹا دین پہ ہے، حق پہ ہے، حقیقت پہ ہے، شریعت پہ ہے، لیکن باپ کی منفی سوچ ہے، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے گھر سے نکال دوں گا، باز نہ آیا تو پتھروں سے تجھے رجم کروا دوں گا، باز نہ آیا تو تجھے آگ کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام مثبت سوچ رکھتے تھے، اللہ نے کامیابی دی، آگ جلا نہیں سکی، آگ نہیں جلا سکی، نمرود نہیں مار سکا، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 17 بڑی قربانیاں دے کے بھی سوچ مثبت رکھی ہے، اللہ کے بارے میں کسی جگہ سوچ منفی نہیں آئی۔ اللہ نبی ہو کے باپ دیا ہے تو کیسا دیا ہے، رشتہ دار دیے ہیں تو کیسے دیے ہیں، یار دوست دیے ہیں تو کیسے دیے ہیں، یہ ملک کس میں پیدا کر دیا، یہاں کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، یہ مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، یہاں کا حکمران باغی ہے، اور اللہ مجھے جلا وطنی کی سزا، مجھے آگ میں ڈالنے کی سزا، بیوی ملی ہے تو اس کو جو ہے بے آب و گیا جنگلوں میں چھوڑنے کی، یہ کوئی چھوٹی سزائیں ہیں؟ چاہتا کیا ہے تو، کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ بیٹا پہلے دیا ہے 86 سال کے بعد، اور تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کوئی شکوہ نہیں، مثبت سوچ رکھی اپنے رب کے بارے میں، اور دوسری طرف منفی سوچ تھی۔ آج ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ کبھی اچھے لفظوں میں نہیں ہوا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر اچھے لفظوں میں نہیں ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ہیں، پوری زندگی قیامت تک جتنے جوتے قرآن مجید نے اسے مارے ہیں شاید کسی نے مارے ہیں۔ دنیا کا ہر حافظ حافظ نہیں بنتا، قاری قاری نہیں بنتا، قرآن مجید مکمل نہیں ہوتا، مصلح تکمیل نہیں پاتا جب تک یہ نہیں کہا جاتا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اس بد نصیب کو کیوں کہا گیا؟ نبی کا چچا بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور پھر اس کے دونوں ہاتھ بھی برباد، اس کی کمائی بھی برباد، اور اس کی پیشہ اور محنت کسی کام نہیں آنے والے، اور اس کا رشتہ اور تعلق کام نہیں آنے والا، یہ جہنم میں اور دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ سبب کیا تھا؟ اس بندے کی سوچ منفی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے تھے اور یہ کہا کرتا تھا کہ لوگوں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کذاب ہے، معاذ اللہ یہ مناسب نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے بتوں کا گستاخ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں۔ تو منفی سوچ قوم کو دی جا رہی تھی، رب نے رسوا کر دیا، بدنام کر دیا۔ قیامت تک کے لیے جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس کی بدنامی اس کے کھاتے میں ڈلتی رہے گی، تو نتائج بہت برے ہوں گے، خالق کے ساتھ بھی، مخلوق کے ساتھ بھی۔ اور آخر میں ہم انشاءاللہ اس کا حل پڑھیں گے۔ ذرا مخلوق کے ساتھ اپنے رویوں کو دیکھیں، پہلے عقیدے پہ آئیں ذرا۔ ہم اپنے عقیدے کے بارے میں منفی سوچ میڈیا بنا رہا ہے اور ہم اس کے لیے پورے تیار ہیں، ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے دین کے اوپر حرف نہ آنے دیں، اپنی ذات گرمی برداشت کر لے، گوارا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ذرا مضبوط رہیں۔ سب سے پہلے ہماری اللہ کے بارے میں یہ سوچ ہوگی ہے کہ اللہ اکیلا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ منفی سوچ ہماری پیدا نہ ہوئی ہوتی، دنیا میں اللہ کا کوئی بندہ کسی اور در پہ نہ جاتا، کسی بھی در پہ نہ جاتا، یہ کاروان نہ بنتے، یہ قبروں مزاروں درباروں سرکاروں کے اوپر جا کے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ نہ کرتے۔
بس سوچ یہ بن گئی ہے کہ اللہ سنتا نہیں، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ مانتا نہیں، اللہ دیتا نہیں۔ یہاں مجھے ایک مثال دینی ہے، آپ لوگوں نے یہ چیز نہیں دیکھی، اکثر کانفرنسوں میں ہمارے بھائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا اور ان کی موڑتا نہیں، لہٰذا بزرگوں کے وسیلے سے، فوت شدگان کے توسل سے جو مانگا جائے گا وہ ملے گا۔ اور پوچھ لیں بھائی وسیلہ یہاں کیوں ڈال رہے ہو؟ کہتے جی دیکھیے وہ نیک لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور یہی مشرکین مکہ کی سوچ اللہ نے قرآن مجید میں، بھائی ہم ان کو پوجتے نہیں ہیں، ہم تو ان کو اس لیے مانتے ہیں، پکارتے اور بلاتے ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہمیں رب کے قریب کر دیتے ہیں، وہ اللہ ان کی سنتا ہے، ہماری قریب کر کے سنوا دیتے ہیں، شفاعت ہو جاتی ہے، سفارش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر نماز میں ہر مسلک رکوع کے بعد ایک ہی بات کہتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ پیور ویسے مسلک اہل حدیث ہے، اور مسلک اہل حدیث کتاب و سنت سے ہٹ کے کچھ نہیں، لیکن چونکہ میں مسلکی طور پہ یہاں دعوت دینے کے لیے نہیں بیٹھا، مجھے کتاب و سنت کی دعوت دینی ہے، تو اچھی طرح سن لیں۔ قرآن جو کہتا ہے وہ حق ہے، آقا کا جو فرمان ہے وہ برحق ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثبت سوچ دی ہے رب کے بارے میں، تمہارا رب سب کی سنتا ہے جو بھی رب کو سنائے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع ماضی کا صیغہ ہے، اللہ نے سن لیا ہے، یہ نہیں کہ سنے گا، سن لی ہے، وہ سن چکا ہے، اس نے سن لیا ہے۔ لمن حمیدہ، جس کسی نے بھی اپنے رب کی حمد اور تعریف بیان کی ہے۔ اب یہاں کوئی بڑا امیر، غریب، نبی، ہادی، مرسل، راہبر، ان کی تو سنی جائے، اور جو عوام ہے، غریب ہے، ان کی نہ سنی جائے، سب کی برابر سنی جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھیں کہ وہ مشکل کشا بھی ہے، وہ حاجت روا بھی ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں نہیں مرنے دیا وہ دنیا میں بھی نہیں مرنے دے گا، جو وہاں مجھے مسائل کا حل کرتا تھا، وسائل دیتا تھا، وہ یہاں بھی دے گا۔ انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، اور ناکامی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رب کے بارے میں منفی سوچ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ دوسری چیز، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رب ہے ہی نہیں، یہ بھی منفی سوچ ہے۔ اللہ نے اپنے وجود کا اس بات کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ رب السماوات والارض، بڑا کچھ بیان کیا اس نے اپنی ذات اور وجود کی اس بات میں، لیکن ہماری منفی سوچ ہوگی یہ رب ہے ہی نہیں، ہوتا تو دکھتا نہ، نظر نہ آتا۔ اس سوچ کو مثبت بنائیں، عقیدے کے ساتھ جڑیں۔ ایک سوچ یہ بھی پیدا ہوگی ہے فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے غلطیاں بڑی کرتے ہیں۔ جبریل نے غلطی کی، علی کے پاس جانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ یہودیوں نے کہا جبریل نے غلطی کی، ہمارا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس آنا تھا، بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، کہا یہ منفی سوچ ختم کرو، جو یہ سوچ رکھتا ہے وہ جبریل کا دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے پھر وہ رب کا دشمن ہے، اور رب اس کا دشمن ہے۔ یہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا فرشتوں کے بارے میں، بھلے وہ مذاق میں ہے، استہزاء میں ہے، ہنسی میں ہے، کیا ہنسی کے لیے اللہ اور اس کے رسول، فرشتے، ملائکہ یہی ہیں؟ فرشتوں کی غلطی سے رنگت ہوئی سیاہ، تل بنانے آئے تھے، سیاہی بکھر گئی، کہ میرا محبوب تو بڑا خوبصورت تھا، یہ کالا جو ہے اس کی غلطی نہیں ہے، فرشتے بنانے آئے تھے، اللہ نے کہا تھا جاؤ خوبصورت مکھڑے میں، چٹے چٹے مکھڑے پہ جا کے تل لگاؤ تاکہ زیادہ پیارا لگے اور نظر نہ لگے، چشم بددور، اور فرشتوں سے غلطی ہوئی، سیاہی ان سے گر گئی اور وہ ساری بکھر گئی، تو یہ فرشتوں کی غلطی ہے، میرے محبوب کی غلطی نہیں ہے۔ کیا ضرورت تھی یہ بولنے کی اور لوگوں سے داد تفنن لینے کی؟ لہٰذا اپنی زبان کو مثبت رکھا جائے، لب و لہجے کو مثبت رکھا جائے، کیونکہ سوچ اور بچار اور تصور ایسی چیز ہے جو تصویر میں تبدیل ہوتی ہے۔ جو بندہ سوچتا ہے وہ بولتا ہے اور گفتار بن جاتی ہے، اور جو بندے کی گفتار ہو وہ کردار بن جاتا ہے، اور کردار یا دل میں اتارتا ہے یا دل سے اتار دیتا ہے۔ تو ایسی بات مت کہیں جو عقیدے کے خلاف ہو، اور ایسا مت سوچیں اور اس کو ایکسیپٹ مت کریں، یہ دنیا کو دے مت اور بانٹے مت جس میں غلط ہے۔ اسی طریقے سے منفی سوچ دیکھتے ہیں اللہ کی کتابوں کے بارے میں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ پڑھا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں میں سٹاف میں تھا تو ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ میں یار بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں قرآن مجید رمضان میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا رہتا ہوں، میرا سبجیکٹ حالانکہ یہ نہیں ہے لیکن مجھے کمال اس کتاب کی عظمتیں نظر آتی ہیں۔ کہتے مجھے اچھا لگا، میں نے کلاس میں بچوں کو کہہ دیا کہ رمضان کے ساتھ مسلمان کا جو تعلق ہے اسے نبھانا چاہیے، رمضان کے اندر قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں۔ تو کہتے ہیں بچے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سر ہمارے مولانا نے تو کہا ہے بھئی قرآن ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔
گمراہ ہو جاؤ۔ اور یہاں جنوں نے بھی کہا تھا، ذرا سورہ جن پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے یہاں تک بولا تھا، ان کی مثبت سوچ تھی، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور آج کا مسلمان، پڑھا لکھا مسلمان، ممبر و محراب کا وارث، منفی سوچ رکھ کے بیٹھ گیا، قرآن پڑھا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ بھائیو واقعی ہو جائیں گے۔ اگر ایک بندہ سچے دل سے قرآن مجید ترجمے سے پڑھ لینا، ساری زندگی کے لیے کسی مرے ہوئے انسان کی چوکھٹ پہ جا کے جھولی نہیں پھیلائے گا۔ قوم کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا تو بھاگ جائیں گے۔ اگر ایک بندہ سچے دل سے قرآن مجید میں صرف اتباع کی آیات کو پڑھ لے، ساری زندگی محبوب کے ہوتے ہوئے کسی امتی کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کیونکہ عزت اور وقار کا مسئلہ ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، رب کو بھی وقار گوارا ہے، آپ کو بھی وقار گوارا ہے۔ آپ کی دکان کو چھوڑ کے اگر کوئی دوسری دکان پہ صرف سودا ہی لینے چلا جائے نا، کپڑے سلائی کروانے، تو ہم دل میں ایک انک رکھ لیتے ہیں کہ یار اس نے اچھا نہیں کیا، چلیں کبھی موقع پڑا، اسے کوئی ضرورت آئی تو بتاؤں گا۔ پھر یہ گیا کہنے لگا جی میری جیب پھٹ گئی ہے، ذرا تروپا تو لا دیں، کہندا جی تو سوٹ سمانا ہے اتنے جا۔ یہ حقیقت ہے۔ چھوٹی موٹی ضرورتوں کے وقت جب کوئی بندہ کسی کو پکارے اور بڑے کام جو ہے کسی اور سے کروائے تو پھر لوگ انک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی معاملہ ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جا، ہاں توبہ کر کے لوٹا تو میرا ہے۔ مثبت سوچ رکھے اپنے رب کے بارے میں، قرآن ہدایت ہے، اس سے تعلق رکھیں، منفی سوچ اس کے بارے میں نکالیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا سہارا لے کے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو، صاحب دل ہو اور من سے پڑھے، دلیل کے ساتھ پڑھے اور پھر وہ گمراہ ہو جائے۔ جن کی گمراہیوں کے رب نے ذکر کیا ان کے پیچھے بہت کچھ ہے، وہ بھی ذرا تصور کی دنیا میں جا کر کے دیکھیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے۔ عقیدے کے بعد آئیے اپنے معاشرتی معاملات کے اندر ذرا دیکھیے۔ ہمارے معاشرتی معاملات کے اندر ایک رشتہ داری ہے اور ایک ہمارے کاروباری معاملات ہیں۔ رشتہ داریوں میں ہماری بدگمانیاں، منفی سوچ کتنی بڑھ گئی ہے، کتنی بڑھ گئی ہے۔ مثلا ایک آدمی، میں اس کو فون لگا رہا ہوں وہ نہیں سن رہا، پھر لگاتا ہوں نہیں سن رہا، پھر لگاتا ہوں نہیں سن رہا۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے رب نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں 3 سے زیادہ دفعہ دستک نہ دوں، 3 سے زیادہ دفعہ بیل نہ دوں۔ جو میری ذمہ داری ہے میں نے اپنی غلطی نہیں سمجھنی، لیکن بدگمانی کیا کر لینی ہے؟ یہ بڑا ہو گیا ہوں ساڑھے ماڑے بندیاں دا فون سندا۔ قرآن اسے کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچو۔ یہ بدگمانی اکذب الحدیث ہے، سب سے بڑا جھوٹ اور فراڈ یہ ہے کہ بندہ جو اپنے ساتھ اپنے بدگمانی کے پیچھے دوڑتا ہے، ممکن ہے وہ کسی مشکل میں ہو، یہ کر رہا ہے وہ کاٹ رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کاٹ رہا ہے، پھر کر رہا ہے وہ کاٹ رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی بے ادبی کے اوپر غصہ آنا چاہیے تھا، اپنی غلطی۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ ہم اپنی غلطیوں کے خود ہی وکیل ہوتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کے جج ہوتے ہیں، پھر فیصلے کرتے ہیں، نتیجتاً فاصلے جنم لیتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے سوچوں اور فکروں میں دور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے، اولاد کا ذہن والدین کے بارے میں کہ نہ ساڈے بارے کدی چنگا سوچنا ہی نہیں، منفی سوچ ہے۔ اور والدین کا بچوں کے بارے میں یہ ذہن بن جانا، یہ نہیں سدھے ہو سکتے، انہوں نے نہیں سدھرنا۔ بھائیوں کوشش کریں گے، ممکن ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی سیدھا نہیں ہوا، کیا ان کی تربیت میں کمی تھی؟ نہیں۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ میرا اور آپ کا کام ہے محنت کرنا، تربیت کرنا، کہتے رہنا۔ اللہ کا کام ہے کہ اس کا صلہ دیتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے یا نہیں۔ ہمیں کاوش کے اوپر نہیں پکڑا جانا، کاوش ہماری ہے، کوشش ہے، پھل پھول اللہ نے لگانا ہے۔ اگر نہیں لگا تو رب کے بارے میں منفی سوچ مت بنا کے بیٹھ جائیں، کوشش جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت جو ہے وہ دل بدل سکتا ہے، اور دعا کرتے رہا کریں، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرا یہ بیٹا اس کا دل پھیر دے، اللہ یہ بیٹی ہے اس کا دل پھیر دے، اللہ یہ بھائی ہے اس کا دل پھیر دے۔ بدگمان مت ہو جائیں، اور بدگمانیاں بھی عجیب و غریب۔ اللہ اکبر۔ میں اس کے گھر گیا تھا، بدگمانی دیکھیے، انہیں جان بوجھ کے دال پکائی ہے۔ اچھا بھائی، اس کی ہمت اتنی ہوگی، اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھ لیں، یا انہوں نے شاید پہلے پکا رکھی ہے۔ بدگمانی پہ بدگمانی، میاں بیوی کی بدگمانیاں انتہا کی۔
وہ بیٹھا ہے منہ نیچے کر کے, اسے کوئی باہر کی ٹینشن ہے, کی سوچی جاندے ہو, کی سوچتے پے ہو, اور ساتھ میں ہی اپنی طرف سے منہ میں لکمے دے کے بلوانا, اچھا ہوں کسی نویں ماں دا سوچن دے ہیں, اے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اگر بیوی کوئی ہے معاملہ تو شوہر اس کے بارے میں جو ہے وہ رائے رکھ کے بیٹھا ہے. اور یہ واقعہ تو مجھے زندگی میں شاید کبھی نہ بھولے, شوہر کا اپنا بیان کرتا ہے, کہندا باہروں آیا گرمی واوا سی, میں نہاؤن ٹر گیا, نہاندیاں اویں کمیز چ موبائل سی, فون آ گیا, میں سن لیا تو باہروں دروازہ کٹن لگ پئی, جہی ماں نے گلاں اندر کرن ڈیا باہر آ کے مار, باہر آ کے مار. تو کہندے فون واقعی ماں دا سی, فون واقعی ماں کا تھا. باہر نکال کے میں نے کان سے لگا دیا, اور ماں کہہ رہی تھی آپ کے ابو فوت ہو گئے ہیں, سسر فوت ہو گئے ہیں. یہ حالات ہمارے بدگمانیوں نے کر رکھے ہیں. بڑی اور ساری مثالیں ہیں. جانتا ہے انتہائی خوش اخلاق, اچھے مزاج کے مالک, فیصل آباد جامع سلفیہ سے پڑھے ہوئے, اور ماشاءاللہ ٹاپر تھے یہاں کے, دین اور دنیا کے اندر مہارت رکھنے والے, بڑے باکمال استاذ ہیں. ان کی اہلیہ بھی ٹیچر ہے. بیٹی کا پیپر ہے اور بیٹی کو سینٹر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں, تو راستے میں ایک استانی نے دیکھا, اور اس کے ساتھ ان کی وائف وہاں پڑھاتی تھی. جا کے پوچھ دی باجی پاجی کتنے نے, کہندی اتھے ہی نے. کہندے نہیں پھر گھر دی خبر لو, تسی ادھر نو آئے جے تے انہوں نے کسی نال جنانی نو بایا ہے, گھر دی خبر لو. اب اسے تو پتا تھا کہ بیٹی کو لے کے گیا ہوا ہے چھوڑنے کے لیے. کہنے لگی باجی ویخ لے, میں گل ذرا پکے پیری. کہندی نہیں پکے پیری, قسم چکا لا, قرآن موڈے تے رکھا لا, بھاویں سر تے رکھا لا, میں اپنی اکھی ویکھیا ہے. یہ حالات ہیں بدگمانی کی انتہا. منفی سوچ اندر سے جب پیدا ہوتی ہے پھر پوری دنیا مجھے بری لگتی ہے. میں کسی کی مثال نہیں دیتا, اپنی مثال دیتا ہوں. بیٹے کو پہلی دفعہ فارغ تھا پیپر دے کے, تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی کانفرنس ہے تو لے چلیں. میں لے گیا. ماشاءاللہ کھانے پہ بیٹھے ہیں کانفرنس کے بعد, تو ایک مجلس میں پورے گروپ کی گفتگو یہ تھی, پروفیسر صاحب نے منڈا تے نال سونا رکھا ہے, یعنی یہ لب و لہجے اپنا بیٹا ہے. ہماری سوچ, ہمارا مائنڈ, ہمارا ذہن جتنا مرضی دین پڑھ لیں, جلسے سن لیں, جمعے سن لیں, کانفرنسیں سن لیں, اور کتاب اللہ کو پڑھ لیں, سنت رسول اللہ کو پڑھ لیں, دیندار اداروں میں چلے جائیں, دنیا دار اداروں میں چلے جائیں, سوچ مثبت نہیں ہو رہی. ہماری سوچ نہیں مثبت ہو رہی. اور اگر میں یہاں باس اور اس کے ماتحت کام کرنے والوں کی سوچوں کی طرف چلا جاؤں, باس کو کبھی یقین آتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے جو ہے نا ساتھی کام کرنے والے ہیں. اس کا بس ایک ہی مائنڈ ہے کہ نہیں, یہ سارے کام چور ہیں, اور جتنے یہ ہیں ان کو اوپر والے ان سے شکوہ ہے. ہمیں کبھی کتنے سیاستدان ہیں جو اچھے بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہمارے ذہن میں اس وقت کوئی سیاستدان اچھا نہیں ہے. عوام ساری کی ساری اچھی ہو سکتی ہے اگر بڑے اچھے ہو جائیں, لیکن ان کا ذہن ہے کہ جیسے یہ ہیں ویسے ان کے ساتھ ایسے کو تیسا ہے. تو میرے بھائیوں, بدگمانی کی دنیا سے نکلیں, اپنے آپ کو نکالیں. یہ رشتوں کی قاتل ہے اور اس نے کہیں جینے نہیں دیا. سورہ احزاب بھی اس حوالے سے پڑھنے والی ہے, اور خصوصاً سورہ حجرات تو با کمال صورت ہے. اس نے انسانی سوسائٹی کو مثبت سوچ دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. مثال کے طور پہ ہماری منفی سوچ ہو جاتی ہے کہ جتنے چھوٹے قد والے ہیں نا یہ فتنے ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں سوچ دی جاتی ہے کلو صغیر فتنہ, ہر چھوٹا فتنہ ہوتا ہے الا علی, علی کا قد چھوٹا تھا, صرف وہ نہیں ہے, باقی سارے فتنے ہیں. بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تو قد چھوٹا تھا, اور بے شمار صحابہ ہیں جن کے قد چھوٹے تھے. آپ نے یہ اصول کہاں سے بنا لیا, منفی سوچ کہاں سے لے لی؟ ہماری منفی سوچ بن گئی کلو طویل احمق, ہر جو لمبا ہوتا ہے نا اس کی عقل گٹوں میں ہوتی ہے, تو گٹے ہوتے ہوں کو نہیں. یہ ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے, اس کے ٹخنے نہیں ہوتے, عقل ہوتی نہیں ہے. ایک اور منفی جو ہے, عورتوں کی مت کھتی چندی ہے, جنی دیر پٹ دے رہو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ادا نہیں ہوتے. یعنی اس قدر ہم نے مائنڈ بنا رکھا ہے. عورت کی بدگمانی ہے مرد بے وفا ہوتا ہے, عورت کے بارے میں مرد کی یہ بے گمانی ہے کہ شیطان کا آلہ ہے, یہ بے حیا ہوتی ہے. اس کا کوئی جو ہے یہ سوچیں ایک دوسرے کے بارے میں میڈیا نے پیدا کر کے جو فلمیں دی ہیں, جو ڈرامے دی ہیں, جو ہم نے ان کو دیکھ کے اثر پکڑے ہیں, جو ہماری آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو ہے, جتنا مرضی مخلص ہو کے. مجھے ایک نوجوان کو وصیت کرنی تھی کہ اپنے گھر کو برباد نہ کر. کدی
ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੌਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ گفٹ نہیں دینا. میں نے کہا یہ باس نہیں ہے, بہرحال گھر ہے تو لے جانا. کہندا میں لے گیا, جیڑی میرے نال ہوئی پھر مینوں پتہ ہے, کیونکہ لینے والے کی سوچ منفی ہو گئی. اور اگر کسی دن بیوی ماشاءاللہ تعریف کرے, کھانا اچھا بنائے اور آگے پیچھے ہوتی پھرے, تو مرد سوچ رہا ہوتا ہے خیر ہے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کرنی, کوئی بڑا ہاتھ تو نہیں ماروں. ہر طرف بدگمانی ہے, ہم سہمے ہوئے ہیں, ہم ڈرے ہوئے ہیں, ہم دوسرے کے بارے میں ایک خاص حصار اور دائرہ اور سوچ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا ہمارے رشتے نہیں. سسٹر آ جائے نا کبھی, لے اے ہن ہاتھ مار کے جو ادا نہیں جاندی, بہن کہیں آ جائے تو ہمارا ذہن پہلے تیار ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ رشتہ دار, نندیں, بھابیاں, یہ ساس, یہ سسر, یہ سالے, یہ آپس میں جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں یقیناً بہت اچھے ہیں, مگر بدگمانیوں کی وجہ سے شیطان نے ہمیں بڑا دور کر رکھا ہے. آئیے اپنے معاملات میں دیکھیے, جو مالی معاملات ہیں, منفی سوچ ہمیں کہاں لے گئی ہے. ہم نے سوچ لیا کہ جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں ہوتا, منفی سوچ ہے. حالانکہ بازار گندہ ترین خطہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, لیکن جو وہاں سچ بولے اور امانت کے ساتھ کام لے وہ جنت میں صدیقین اور انبیاء کا ساتھ پا سکتا ہے. اچھا تاجر جو سچ بولے. ہم کیا کہتے ہیں, منفی سوچ ہے, کاروبار دے اولے ہوندے نے, اولا رکھنا ہے. اچھا جی, اب یہ اولا رکھنے کے نتیجے میں ہم جو کر جاتے ہیں, ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. دودھ ہے, اس میں پہلے پانی ڈالو, پھر برف ڈالو, پھر جو اور آتا ہے وہ ڈالو, جب تک سفید ہے چلتا رہے. حضرات بدگمانی اپنے رب کے بارے میں کہ وہ رازق ہے, وہ نہیں دے گا. اور پھر منفی سوچ, کمال کی ہماری فنکاری ہے. کئی دکانوں میں اپنے شہر میں دیکھتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کمال درجے کی ملاوٹ کرتے ہیں, لیکن اوپر لکھا ہوتا ہے من غشنا فلیس منا, جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. حدیث نبوی. اور یہ ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 1,00,000 روپیہ نقد انعام. اب جنہوں نے پکڑنا ہوتا ہے وہ بھی آ کے سمجھ جاتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 1,00,000 انعام کا کیا مطلب ہے, یہ ہمارے لیے. ظاہر ہے ہم ثابت کریں گے نہیں, ویسے ہی ملے گا. تو حضرات یہ دنیا ہے, ہم نے اپنے مالی معاملات کے اندر جتنے اولے, جتنی ملاوٹیں, جتنے جھوٹ, جتنے فراڈ, جتنے دھوکے اور جو کر رکھا ہے, اللہ معاف کرے. اس طرح کی سوچ اپنے معاملات میں اپنے رب سے دور نہ کریں, وگرنہ ہم نے سمجھ لیا کہ سود نہیں لیں گے گزارا نہیں ہوگا. منفی سوچ ہے, منفی سوچ ہے. مزاربت کر کے دیکھ لی, نقصان ہو جائے گا, منفی سوچ ہے. میں نے قرض حسنہ دے دیا, ساری زندگی واپس نہیں لوٹے گا, منفی سوچ ہے. ممکن ہے لے کے قرض لے کے آدمی بھاگ جائے, اس کا جرم اس کے سر ہے, اس کا جنازہ نہیں ہونے والا, لیکن آپ کو کیا ملنا ہے. رب دنیا میں جب تک 11 گناہ کر کے واپس نہیں دلوا دیتا, رب کا وعدہ پھر وعدہ نہ رہا. اللہ کسی نہ کسی شکل میں دلواتا ہے, لیکن تھوڑا حوصلہ اور صبر ہو, حوصلہ اور صبر ہو. میں نے کئی جمعوں میں مثال دی ہے. ہمارے فیصل آباد کے ایک دوست ہیں, ان کو کسی نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے. بینک میں تھے, ریزائن دے آئے. ماں نے پوچھا کیا ہوا ہے, کہنے لگے ماں جی سود حرام ہے, اور میں آپ کو اور اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں آپ کو اچھا لگے گا. کہنے لگی شرم کر, مولویاں دیاں گلاں چ آ گئے. انہوں نے کیا کیا, کچھ ایسی ویسی چیز لے گئے کہ جو مناسب نہیں تھی. کہندے اج اینوں پکانا جے. ماں کہندی عقل ہے, بوسیا تروسیا گوشت کدوں دا چک کے لے آئے, یہ اینی سمیل آن ڈئی ہے. کہندے نہیں ماں جی یہ صاف ہے, یہ سرکا سرکا پاؤ یہ بنا لو. کہندی چک کے ماریا انہوں نے. میں کہا جی تسی یہ نہیں بنا سکتے, ماں کے ساتھ 36 مرتبہ برائی کر کے لا کے تمہیں پیسے کھلاؤں اور پھر آپ کو کہوں کہ یہ چیز اچھی ہے تم کھا لو گے. کہتے ہیں ماں جی کو بات سمجھ آ گئی, انہوں نے مجھے کہہ دیا نہیں کرنا. 17 سال میرے رب نے مجھے آزمایا ہے, 17 سال, اور میں اس بیچارے کو 17 سال تک دیکھتا رہا اسی فیصل آباد میں. زبان پہ شکوہ نہیں آیا, کہنے لگا اللہ کا وعدہ سچا ہے, میرے کو گناہ کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے, میں بس استغفار کرتا ہوں, میں کچھ اور نہیں کرتا, کوئی شکوہ نہیں, استغفار کرتا ہوں. الحمدللہ 17 سال کے بعد ایک دن ملاقات ہوئی تو خیابان کے اندر. میں نے کہا آپ یہاں سے کیسے؟ کہندے جی اللہ نے سنی بڑی نیڑیوں ہو کے. میں کہ 17 سال ہو گئے, نیڑیوں ہو کے کتوں سنی؟ کہتے کہ 17 سال بھی اگر بینک میں رہ کے میں یہ محنت کرتا تو میرا یہ کچھ نہیں بننے والا تھا جو اللہ نے بنا دیا ہے. راستے اس نے نکالے ہیں, وہ مسبب الاسباب ہے,
تو بھائیو جاتے جاتے قرآن مجید کا نسخہ لے جائیں جو ہم سب کے لیے ہے، سوچ کو مثبت کر کے اپنے رب کے ساتھ چلیے. اور اللہ نے یہ سورہ نوح میں ہی ذکر کیا ہے، سنیے، اور وہ الفاظ بڑے باکمال ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے یہ ذکر کرواتے ہیں، اور یہ لفظ نوح علیہ السلام کے ہیں. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ کس قوم کو کہا ہے؟ اس قوم کی ذرا سائیکی پڑھیے، منفی سوچ پڑھیے. وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے نا تو یہ نافرمانی کرتے، اور اس کا ذکر بھی انہوں نے خود کہا ہے، قال نوح رب انہم عصونی، اے اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، یہ ان کے پیچھے لگے ہیں جو ان کو نہ مال دے سکتے ہیں نہ اولاد دے سکتے ہیں، سوائے خسارے کے انہیں کچھ نہیں ملتا. اور یہ 5 بڑے فوت شدگان بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، میری نہیں مانتے، توحید نہیں مانتے، اور وہاں خسارہ ہی خسارہ ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اللہ انہوں نے بہت بڑے فراڈ کیے ہیں. اور پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا فراڈ کیا ہے؟ توحید کے ساتھ شرک، یا توحید کے روپ میں شرک، سنت کے روپ میں بدعت، اور حق کے روپ میں باطل. بندہ نیک نہ ہو مگر نیک شو کرنے کی کوشش کرے لوگوں کے سامنے، اور پھر جو ہے وہ چھپ کے جو من میں آئے وہ کرے. یہ جرم معمولی جرم نہیں ہے. مثلا ہم سارا دن تو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن عصر کے ٹائم ٹوپی سر پہ رکھ کے، رومال رکھ کے، کسی اچھی سی جگہ پہ جا کے وہاں پہ روزہ محسوس کروا رہے ہیں، آج دن بڑا لگا یار، آج یہ ہو گیا، آج وہ، بھلے گھر سے کھا پی کے کیوں نہیں آیا ہو. دنیا کی نظر میں چلے گا، آپ کو چاول بھی ملیں گے، کھانا بھی ملے گا، افطار کا سامان بھی ملے گا، لیکن اللہ نے آپ کو کب کہا تھا آپ چلے جائیں ویسے بیٹھیں؟ اظہار کرنا، شو کرنا، دا پیچ لگانا اور یہ مکر دکھانا اللہ کو گوارا نہیں ہے. اور اب نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، یہ میری قوم پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، یہ بد نصیب کہتے ہیں اپنے الہ نہ چھوڑنا. اللہ الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ الہ نہیں ہے. الہ کون ہے؟ معبود کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اب یہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 بڑے بزرگ تھے، اور ان کے انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے. ان میں ایک بڑی گدی وہ ود کی گدی تھی، بڑا نامی گرامی بزرگ تھا. اور دوسرے نمبر پہ سوا، تیسرے نمبر پہ یغوث، چوتھے نمبر پہ یعوق، اور 5ویں نمبر پہ نصر. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی بدترین گمراہی کا شکار ہوئے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اللہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کے مقدروں میں گمراہی ہی ہوتی ہے. ایسی قوم کو نوح علیہ السلام نے جو رب کو چھوڑ کے، توکل ہٹا کے، منفی سوچ رکھ کے ان بزرگوں سے اور 5 تن پاک سے مل گئے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی کامیابی دیں گے، حالانکہ ناکامی تھی نوح علیہ السلام کی زبان میں. ان کو اللہ تعالیٰ کہ یہ نبی کہتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے انہیں کہا ہے کہ تم سے گناہ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، جرم ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. وہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے اگر زندگی میں معافی مانگی جائے. شرک پہ موت آ جائے تو پھر شرک معاف نہیں ہے. اللہ میں نے ان کو کہا استغفار کرو، استغفار، استغفار، معافی، اللہ سے طلب، عاجزی، ایکسکیوز کرو، معذرت کرو، رویے میں اکڑ نہ رکھو، اصرار نہ رکھو، ضد نہ رکھو، انا نہ رکھو، تکبر اور اکڑ نہ رکھو. ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اکڑ بھی رکھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اکڑ بھی رکھتے ہیں، جرم بھی کرتے ہیں، اکڑے ہوئے بھی ہیں، ماننے کو بھی تیار نہیں، ایکسکیوز نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اللہ دیتا نہیں، دے تو دے کے وبال جان بنا دیتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے جن لوگوں کو روٹی رزق نہیں مل رہی، جن کو ملی ہوئی ہے ان کے لیے وبال جان ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے، عام آدمی کی بات نہیں، جو بھی بندہ، جو بھی آدمی سافٹ ڈرنک پی رہا ہے وہ اپنے ساتھ سیدھا سیدھا ظلم کر رہا ہے. دوسرے لفظوں میں تیزاب پی رہا ہے. خصوصاً روزے میں ڈی ہائیڈریشن کے لیے پیاس کا مارا ہوا دکان پہ جائے اور جا کے ٹھنڈی بوتل پیے. اب ہمیں اس کی کتنی مشہوریاں آ رہی ہیں اور کتنی خوشنما طریقے سے ہمیں پلایا جا رہا ہے اور پیاسیں بجھ رہی ہیں، لیکن ہمارے گردے جا رہے ہیں، ہمارا جسم جا رہا ہے، ہمارا وجود جا رہا ہے، اور جوانی کے اندر جا رہا ہے، جوانی کے اندر. اور چوٹ کب لگتی ہے پتہ نہیں چلتا. جو لوگ برائلر کھا رہے ہیں، جو لوگ، تو میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے میں نہیں کھا رہا،
پوری قوم الا من رحم ربی ان حالات میں پھنسی ہوئی ہے. ہم مجبور ہو گئے ہیں جتنی مرضی مہنگی ہو جائے بھئی کریں کیا. بچے کھاتے ہی نہیں, مٹن لا کے دیکھ لیں, دوسرا گوشت لا کے دیکھ لیں, سبزی پکا کے دیکھ لیں, کھانے کوئی تیار نہیں. بڑے دنیا کہتی ہے جی مردار ہے, اور جو اپنے گھٹنوں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا تمہیں کھڑا کیا کرے گا, اور اس کے اندر معلوم نہیں کیا کیا کچھ ڈالا جا رہا ہے, لیکن ہم مجبور ہیں کھا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ ان کی خوراک بھی ان کے لیے جو تباہی کا باعث بن جاتی ہے. کینسر کہاں سے آ رہا ہے, یہ پیٹ کے امراض, معدے کے امراض ہم اپنے وجود میں ڈال رہے ہیں. جن کو نہیں مل رہا, جن کو مل رہا ہے وہ تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں, لیکن استغفار کرنے کو کوئی تیار نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا تم صرف استغفار کرو, تمہیں 6 فائدے ملیں گے. 6 فائدے. ہم سب فائدے تو چاہتے ہیں, مگر استغفار کی طرف نہ آپ کی سوچ ہے نہ میری سوچ ہے. پہلا فائدہ, انہ کان غفارا, اللہ معاف کر دے گا. اور معافی میں پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں, جسم کی پچھلی بیماریاں صاف ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں پچھلی پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے وسائل مہیا کر دیتے ہیں کہ بندے کو اپنا ماضی بھول جاتا ہے. اور یہ بڑی عظمت ہے. اور اس میں ہے کیا, استغفر اللہ. اچھا یہ آسان نسخہ ہے, ہم دوسری طرف بھی آئیں گے. ایک استغفار ہے استغفر اللہ, اور رسول اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اور 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. استغفار کی تسبیح چلتی تھی, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ, ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ وتیرہ تھا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا. آپ کا گناہ کوئی نہیں ہے, محبوب کا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن پھر استغفار کرتے ہیں. کیوں؟ افلا اکون عبدا شکورا, رب کو جب اچھا لگتا ہے. سیدہ نے پوچھا محبوب لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کروں؟ کہا کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے, مجھے معاف کروانا اچھا لگتا ہے, تو معاف کر دے. استغفار. نتیجہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ گناہ معاف, دوسرے نمبر پہ یرسل السماء علیکم مدرارا, دور دراز تک بادلوں کے نشان نہیں ہوں گے مگر وہ بارش دے دے گا اور رحمت کی دے گا. بھائیو بارش چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس وقت جو حالت ہے, اللہ معاف کرے, ہم تو چھاؤں میں بیٹھے ہیں, جو اندر بیٹھے ہیں وہ پھر بھی بہتر ہیں, جو درمیان میں وہ کچھ, جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کی ذرا حالت دیکھیں. حالانکہ چھاؤں میں ہیں, لیکن گرمی کی جو کیفیت ہے, جو دھوپ میں کام کر رہا ہے, تغاری کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, اس بیچارے کی حالت کیا ہوگی؟ جانوروں کی حالت کیا ہے؟ آپ استغفار کریں, رب بارشیں برسا دے گا. اور تیسرا فائدہ, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, جن کو اللہ نے مال دیا ہے انہیں پتہ نہیں ہے, انہیں محسوس نہیں ہوتا. ان کے شاید ہر کمرے میں اے سی چل رہا ہو, ایک ایک بچہ الگ الگ سویا ہو. کچھ ایسے بھی تو ہیں جن بیچاروں کے پاس ہاتھ کا جینون پنکھا بھی نہیں ہے, وہ کسی گتے کے ساتھ اپنے آپ کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں, اور مالی طور پہ اتنے پریشان لوگ ملتے ہیں. آپ یقین کریں, میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں, فریش ہوتا ہوں, کمرے میں بیٹھتا ہوں, کچھ کردار, کچھ سوال, لوگوں کی صورتحال جب وہ آ کے ترلا ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہاں سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جب مجھے مجبوری کے تحت کچھ ایک سسٹم کے ساتھ ہم چلتے ہیں, ہر جمعے ایک آدمی کا اعلان کرتے ہیں, اور اس کے لیے بھی ہم تقریباً 3 4 ماہ ایڈوانس میں جو ہے بکنگ لے رہے ہوتے ہیں, تو یقین کریں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ابھی بات ہو جائے. اور ہمارے ساتھ ابھی جو ہے, ان کی حالت کو دیکھ کے میری اپنی حالت بدل جاتی ہے کہ اللہ تیرے فیصلے ہیں, تو شکور ہے, تو صبور ہے, ہم سے صبر نہیں ہوتا, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. حالت دنیا کی کیا ہو گئی ہے, مال سے بالکل خالی اور پریشان کن حالات ہیں. بچے روتے ہیں, تڑپتے ہیں, خودکشیاں ہوتی ہیں. حضرات استغفار کیجئے, گناہ کی معافی مانگیے, اللہ مال کثرت سے دے گا. مگر ہم استغفار کرنے کو تیار نہیں. چوری کر لیں گے, ڈاکہ ڈال لیں گے, ملاوٹ کر لیں گے, جھوٹ بول لیں گے, فراڈ کر لیں گے, اور غلط طریقے سے مانگنے والے سائل بن جائیں گے, مگر استغفار کرنے کو تیار نہیں, حالانکہ نسخہ کتاب اللہ میں موجود ہے. اور ایک طوفان ہمارے اوپر صرف نوح علیہ السلام کا طوفان پانیوں کا نہیں تھا, ایک طوفان یہ بھی ہے کہ انسان کی شادی ہو جائے اور اس کے بچے نہ ہوں, یا اس کی شادی ہی نہ ہو اور وہ پریشان ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی استغفار بتایا ہے. جن لوگوں کی شادی نہیں ہوتی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور جن کی شادی ہو گئی ہے, بچے نہیں ہوتے, وہ بھی استغفار کریں. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں ایسا مال دے گا جو مددگار ہوگا. کئی مال بندے کی مدد نہیں کرتا, الٹا رسوائی کا باعث بن جاتا ہے. اور کچھ اولادیں اور کچھ بچے رسوائی کا باعث ہوتے ہیں, مددگار نہیں ہوتے. بیٹے دے گا تو ایسے
اولاد دے گا تو ایسی جو معاون ہوگی اور مددگار ہوگی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہاری دنیا جنت بنا دے گا. یا تو حقیقی معنوں میں باغات ملیں گے، پھل ملیں گے، فروٹ ملیں گے، باغات ملیں گے، یا گھر جنت نما، رشتے جنت نما، تعلقات جنت نما. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تم پانی کی بوند بوند کو ترستے ہو، ڈیموں کو جو ہے وہ ترستے ہو، تمہارا رب تمہارے لیے چشمے چلا دے گا رحمت اور برکھا کہ تمہیں پھر ضرورت نہیں رہے گی. یہ 6 وعدے ہیں اور 6 فائدے ہیں استغفار کے. لیکن اقرار نہ کرے، اللہ کے سامنے عاجزی کرے اور گناہ کا اقرار کرے اور کہے کہ یہ جرم دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کو توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ جس طریقے سے ایک بندہ اکیلا تھا، صحرا میں تھا، اونٹنی پہ اس کا سامان زندگی تھا، پانی تھا، اور وہ سویا تو اونٹنی بھاگ گئی. اب نہ سواری ہے کہ کہیں نکل سکے، اور نہ پانی اور خوراک ہے کہ پی کے زندہ رہ سکے. ہواؤں کا منتظر ہے کہ کب اس پہ ریت ڈال کے اس کو مٹی بنا کے اس کی قبر بنا دیں. اسی میں آنکھ لگ جاتی ہے اور دیکھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو سواری پاس آ جاتی ہے، اور خوشی میں بھول جاتا ہے کہ میں نے کہنا کیا ہے، اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اللہ کہتے ہیں اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی ہے، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے در کو چھوڑ کے گیا ہے تو لوٹ آیا. توبہ کر لے، استغفار کر لے. بھائیو، یہ توبہ کا موقع ہے، یہ استغفار کا موقع ہے. یہ کتابیں پچھلی دفعہ ہم نے دی تھیں، اس کے اندر استغفار کی، توبہ کی، معافیوں کے ایسے ایسے الفاظ پڑے ہیں کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ پوری دنیا سے مہنگا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ جوڑیں. یاوہ گوئی کرنے کی بجائے، ادھر ادھر کی بولنے کی بجائے استغفر اللہ، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے ماضی کو دیکھیں، اپنے حال کو اچھا بنائیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں. انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار، مومن پورا سال مومن ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں نیکیوں کی بہار، رحمتیں اور مغفرتیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ہماری سوچ بھی ذرا مثبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے مزید مثبت کر دے. اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں اور اس بارے میں بڑھ چڑھ کے اپنی زندگی کا کردار نبھائیں. کچھ سوالات ہیں کہ بہن بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی، بہن کے اوپر بہن کا خرچہ جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے نان و نفقے کی. اگر بہن کے حالات اچھے نہیں ہیں تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. خصوصاً میں نے دیکھا ہے کہ بہنیں اور رشتہ دار کچھ ایسے عزیز جن کو زکوٰۃ لگتی ہے بڑے کمزور ہوتے ہیں، بڑے ہی کمزور ہوتے ہیں، حالات ان کے بہت خراب ہوتے ہیں، مگر اگر کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے ان کو جائے تو وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہی سانو ایڈا ہی گھٹیا سمجھے ہے. زکوٰۃ تعاون ہے، یہ گھٹیا پن نہیں ہے، یہ بیت المال میں جمع ہوتی ہے. اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی زکوٰۃ ہے کلیکشن کے بعد بیت المال میں چلی جاتی ہے. بیت المال سے جو بھی ضرورت مند ہے اس کی وہاں سے ضرورت، جیسے تنخواہ کی شکل ہے نا، جیسے ہم تنخواہ اور پینشن لینے میں عزت محسوس کرتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ میری پینشن ہے، یہ میری تنخواہ ہے، تو اس طرح کی نامینیشن کر کے اور پتہ کر کے حالات سے لوگوں کے وہ راتب اور وظیفے جو ہے بیت المال مقرر کر دیتا ہے. بہرحال اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو زبردستی نہیں، لیکن اگر کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے اور کوئی رشتہ دار خیال کر کے چل آیا ہے تو اسے یہ مت سمجھیے کہ وہ چڑھتی مارنے کے لیے آیا ہے یا ہمارے بچے کیا کہیں گے کہ ہم ایسے ہیں. سفید پوشی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو دے کے بھیجتا ہے اور اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. قبرستان جانا، موت کو یاد کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ سب ٹھیک ہے، یہ بدعت نہیں ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں پہلے قبرستان کی زیارت اور قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اجازت دے رہا ہوں، جایا کرو. اس سے آخرت یاد آنی چاہیے. قبروں کی زیارت کا مقصد آخرت یاد آنا ہے. وہاں جا کے نشہ ڈھونڈنا، ناچ گانا اور وہ جھمر اور معلوم نہیں جو کچھ خرافات ہوتی ہیں، یہ قبرستان کے آداب کے 100% خلاف ہے. تو اگر جانا ہے تو با ادب طریقے سے. اور عرب لوگ تو عورتوں کو، خواتین کو خصوصاً نہیں جانے دیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ زوارات القبور، قبروں پہ کثرت کے ساتھ جانے والیوں پہ اللہ کی لعنت ہو. تو یہ چیز بھی مد نظر رکھی جائے گی کہ وہاں جانا اور بار بار جا کے حرکات و سکنات اور اس سے جو ہے منفی نتائج، وہ مناسب نہیں. ہاں، اگر
آخرت کا ڈر پیدا کرنے کے لیے یہ چیز کی جا رہی ہے تو پھر اس کی اجازت ہے اور گنجائش ہے۔ عورت کے اعتکاف کے بارے میں تھوڑا بتا دینا کہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ جی عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ کہاں کر سکتی ہے؟ صرف اللہ کے گھر میں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن نے اس عبادت کو مسجد کے ساتھ ٹچ کر کے ذکر کیا ہے۔ اور پتہ اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ علماء کرام کی اپنی رائے ہے، ہم زبردستی نہیں، لیکن ہم قرآن مجید کی رائے کو، فیصلے کو اپنے لیے کافی اور شافی سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ ذکر کیا ہے کہ پہلی قوموں کے لیے رات کو میاں بیوی کا تعلق منع تھا، ازدواجی تعلقات منع تھے۔ اب شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ ازدواجی تعلقات آپ کے لیے جائز ہیں۔ بھائیو مسئلہ ہمیں ذرا سن لیجئے گا، ازدواجی تعلقات آپ کے لیے جائز ہیں، لیکن کس صورت میں منع کیا گیا ہے؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، ان سے مباشرت منع ہے۔ کب؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ بھائیو اگر اعتکاف وجہ تھی اعتکاف تو وہ تو گھر میں بھی ہو تو تب بھی منع تھا۔ اگر صرف بات اعتکاف کی ہوتی تو اعتکاف عورت گھر میں بھی بیٹھی ہوتی تو ازدواجی تعلق منع تھا۔ یہاں انتم عاکفون فی المساجد کا ذکر کیوں کیا؟ اگر مسجد میں آ کے عورت سے تعلق وہ ویسے ہی حرام ہے۔ تو یہاں اعتکاف کی عبادت بتانا مقصود تھی کہ یہ ہوتی ہی مسجد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے اہل خانہ کا اعتکاف مسجد میں تھا۔ آپ کے 12 حجرے موجود تھے، الگ الگ موجود تھے، ان کو اعتکاف گاہ بنایا جا سکتا تھا، مگر نہیں، خیمے لگے ہیں تو مسجد میں لگے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کے کسی کی عزت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ذہن میں ہوتا ہے نا جی، اگر بیٹی کو بھیج دیا، بہن کو بھیج دیا، پتہ نہیں مسجد کا ماحول کیسا ہے، جس ہاسٹل میں بھیج رہے ہیں وہاں تو آپ کے ذہن میں اتنے سوالات کبھی نہیں اٹھے، وہاں آپ کے بارے میں، آپ کے ذہن میں عزت کے بارے میں اتنے سوالات نہیں اٹھے۔ یہ مسجدیں اس لیے ہیں کہ جمعے میں بھیج دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اعتکاف میں بھیج دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، بازاروں میں جاتے ہوئے اگر نہیں شرم آتی، یہ مسجد عبادت گاہ ہے، اور اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ باقی دوسری رائے بھی لوگوں کی موجود ہے کہ نہیں عورت گھر میں بیٹھ سکتی ہے، لیکن صحیح اور بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ وہ صرف مسجد میں بیٹھے، گھر میں نہیں۔ کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو فرق کتاب و سنت نے ثابت کیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو فرق لوگ کرتے ہیں کہ مرد ہاتھ نیچے باندھے گا عورت سینے پہ، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پہ پورا جسم بچھا دے گی، اور مرد جو ہے وہ اپنی پیٹھ اوپر رکھے گا، عورت ویسے سجدہ نہیں کرے گی۔ بھائیو یہاں 3 بڑے جرم کیے ہیں اس بندے نے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے۔ پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ درندے کی طرح، کتے کی طرح اور چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کی طرح زمین پہ مت بیٹھا کریں۔ سجدے میں جیسے وہ پیٹ بھی لگا لیتے ہیں، کتے کو کبھی آپ نے دیکھا ہو پیٹ پورا ساتھ لگا ہوتا ہے، بازو بھی چپکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کسی درندے کو دیکھ لیں اس کے بیٹھنے کی تو یہ انداز میں سجدہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل خانہ اور آپ کی بیٹی، آپ کی پوری عزت اور اہل بیت، ان کا سجدہ وہی ہے جو مرد اور عورت دونوں کا ایک ہے۔ اس میں اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کروائیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس سے، اور دوسرا یہ کہہ دیا اپنی طرف سے فرق، حالانکہ فرق تھا نہیں، اور تیسرا اس کے اوپر اپنی بیوی بیٹی بچوں کو مجبور کرنا، یہ معافی کے لائق شاید نہ ہو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ کے مخالفت کرانا درست نہیں ہے، سجدہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ کیا ایک مسلمان روزے دار بھی ہو اور وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ناراضگی رکھے؟ ناراضگیاں ہو جانا بڑی بات نہیں، ناراضگی کو برقرار رکھنا منع ہے، اور 3 دن سے اوپر نہیں جائے گی۔ اگر گئی اسی حالت میں موت آ گئی اور انہوں نے معافی نہیں کی اور اس کی تلافی نہیں کی، اگر اس دن روزہ ہے، عمل سوموار اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ واپس کر دیتے ہیں، منہ پہ مار دیتے ہیں، اترکا ہادین حتی یصطلحا، جب تک یہ سلو نہیں کر لیتے تب تک ان کا عمل لے کے نہ آنا، اور اگر اس حالت میں موت آ گئی تو سیدھے جہنم میں۔ حضرات سوالات کا سلسلہ شاید کچھ لمبا ہے۔ اعتکاف اور قیام میں کیا فرق ہے؟ بہت سارا فرق ہے۔ اعتکاف جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں آپ قیام بھی کر سکتے ہیں، آپ تلاوتیں بھی کر سکتے ہیں، آپ ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ قیام میں صرف قیام ہے، اور ثواب زیادہ کس میں ہے؟ ثواب جو ہے اعتکاف میں، اور اعتکاف کے اندر دیگر چیزوں کا جو اہتمام ہے، قیام سے کچھ اوپر تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب کیا۔ اگر نماز مجبوری میں
یا کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو کتنی پڑھنی چاہیے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ اگر قضا ہوئی ہے آپ کی غلطی سے اور آپ نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، اس کی توبہ اور استغفار ہے، معافی مانگے اللہ سے، کیونکہ آپ نے جرم ہی بہت بڑا کیا۔ اور اگر سوتے ہوئے رہ گئی ہے یا بھول کے رہ گئی ہے تو پھر اس کی قضا ہے اور قضا پوری دی جائے گی۔ اگر انسان با جماعت نماز ادا کرے تو بعد میں پتہ چلے کہ اذان نہیں ہوئی تو کیا نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اذان دینا نماز کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر نماز پڑھ لی اور یہ تھا کہ اذان ہو چکی ہے اور نہیں ہوئی تو انشاءاللہ العزیز یہ کفایت کر جائے گی۔ نماز تراویح کے ساتھ نماز عشاء ہو جاتی ہے پیچھے؟ جی، اگر آپ لیٹ آئے ہیں اور نماز تراویح ہو رہی ہے، ان کے نوافل ہے، آپ پیچھے فرض پڑھ سکتے ہیں، اور امام اور مقتدی کی نیت کا اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ثابت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ پہلے آتے تھے مدینے میں مسجد نبوی میں نماز عشاء محبوب کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر جہاں مسجد قبلتین ہے حی بنی سلمہ میں وہاں واپس جاتے تھے اور وہاں جا کے قوم کی جماعت کرواتے تھے۔ ان کے نفس بھی ہو سکتی ہے۔ کل بروز ہفتہ 10 بجے تا 12 بجے جامعہ ابی بکر للبنات میں درس ہے مولانا سردار عابد صاحب کا، وہ بھی نوٹ کر لیا جائے۔ اور آج بھی فضیلت الشیخ مولانا محمد ارشد قزوری صاحب کا درس 6 بجے شام جامع مسجد علی نعمت کالونی نمبر 1 میں ہے، اب آپ اسے بھی نوٹ کر لیں۔ یہ عمرے کا بروشر ایک کسی دوست نے چھپوایا ہے تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ باہر مل جائے گا۔ حضرات میں نے ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ اور بہت احترام کے ساتھ میں نام لے رہا ہوں، مولانا اقبال قصوری صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے بہت لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت بخشی اور ان کی رہنمائی کا سامان بنایا۔ مٹھاس تھی، گفتگو تھی، دلیل تھی، لب و لہجہ تھا، تنقید تھی مگر پیچھے ایک اچھی سوچ ہوتی تھی۔ یہ بولتی ہوئی زبان اس وقت بڑی تکلیف میں ہے اور گردے کا معاملہ جو ہے وہ بڑی حساس نوعیت تک چلا گیا ہے، تو اس کے لیے ہماری کاوش ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے اور ان کو صحت دے۔ تو آج کا ہمارا تعاون یہ عرض سمجھ لیں، گزارش سمجھ لیں، یا جیسے بھی کوئی ساتھی محروم نہ رہے، اور خصوصی طور پہ جن ساتھیوں کو اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے اور وہ اس مد میں کچھ رکھتے ہیں تو برائے مہربانی میرے سے ضرور رابطہ کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو صحت دے اور پھر وہ زبان جو کتاب و سنت کے راگ الاپتی تھی اور دنیا کو رہنمائی دیتی تھی وہ دوبارہ سے پھر حرکت میں آئے اور ہم ان کو صحت مند دیکھیں۔ صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نا امید نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بڑا ان کا بدترین حادثہ ہوا ہے، وہ بھی سلام کہہ رہے تھے اور دعاؤں کی اپیل کر رہے تھے۔ اسی طرح ہمارے سابق خادم مسجد، ان کی والدہ اس وقت وہ پنڈی میں اس وقت شدید بیماری کی حالت میں ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ دعا ہم نے کرنی ہے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ میری والدہ پھر سے ایک مرتبہ اللہ نے ان کو صحت دی، 13-14 روزے بڑے اچھے گزرے، وہ بھی تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے مدد فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں اللہ ہمیں آسانیاں دکھائے۔